الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ، صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ، صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس، صلی اللہ علیہ یا علی الاکبر، صلی اللہ علیہ یا علی الاصغر، صلی اللہ علیہ یا قاسم بن الحسن، صلی اللہ علیکم یا شہداء الطف، صلی اللہ علیکم یا اہل بیت النبوہ، صلی اللہ علیکم یا معدن الحکمت والرسالہ، صلی اللہ علیکم یا اہل الجود والکرم، صلی اللہ علیکم یا اہل بیت النبوہ، صلی اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ما خاب من تمسک بکم ولجا الیکم یا اہل الکرامت والجود والکرم، صلی اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام جعفر الصادق علیہ السلام: من ابکا او تباکا علی الحسین علیہ السلام وجبت لہ الجنہ، صدق معصوم علیہ السلام۔ کربلا مولا بین الحرمین ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ دسترخوان کا پروگرام، جو کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے نام نامیے گرامی قدر سے منسوب ہے۔ اس دسترخوان کو دنیا کے مختلف شہروں سے مومنین اہتمام کرتے ہیں، اپنے رزق حلال و طیب و پاکیزہ کو مومنین کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں، اس میں اپنا حصہ ملاتے ہیں تاکہ مولا کے چاہنے والے زائرین کی خدمت میں اس ذکر پر، اس رزق پر ذکر پڑھ کے ان کی طرف سے مومنین کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ ان کی حاجات پوری ہو جائیں، ان کی مشکلات حل ہو جائیں، امتحانات میں کامیابی ہو جائے، ان کو اولاد نصیب ہو جائے اور ان کے سفر بے خطر ہو جائیں اور ان کی دنیا اور آخرت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے۔ یہ کلمات دعا بھی ہیں، تمنا بھی ہیں، اور یہ کلمات مجلس کی زینت بھی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کرنے والوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر یہ رزق تقسیم کیا جائے، ان کی منتیں پوری ہونے پر، ان کی دعائیں پوری ہونے پر، ان کی حاجتیں پوری ہونے پر، ان کے رزق بڑھ جانے پر وہ چاہتے ہیں اپنے رزق کو، کیونکہ عبادتیں دو ہی قسم کی ہیں، یا جانی ہے یا مالی ہے۔ جانی عبادت نماز ہو سکتی ہے یا بدن سے کرنے والی خدمات ہو سکتی ہیں، لیکن مالی خدمت تو سب کو ہی پتا ہے کہ مالی خدمت پیسے سے ہو سکتی ہے، اپنی زمین کو بیچ کر دے کر ہو سکتی ہے، یا کسی کو ہدیہ کر کے، یا کوئی حسینیہ امام بارگاہ یا کوئی مسجد بنا کے، یا کسی ضرورت مند کو گھر بنا کر دے کر ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے کسی
بیوہ خاتون کے لیے لباس لے کر دینے سے ہو سکتی ہے، یا کسی حاجت مند خواہ بیوہ نہ بھی ہو، حاجت مند خاتون، بچوں، بڑوں سب کی خدمت کرنے سے یہ مالی خدمت ہو سکتی ہے۔ لہذا مالی خدمت میں سے ایک خدمت یہ ہے کہ زائرین اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی جائے اور ان کے لیے رزق مہیا کیا جائے، کیونکہ سفر میں جب انسان ہوتا ہے گھر میں جتنا بھی مالدار ہو وہ سفر میں غریب ہو جایا کرتا ہے۔ غریب کسی کو نہیں کہا گیا، غریب اسے کہا جاتا ہے جو اپنے وطن میں نہ ہو، چاہے گھر میں جتنا ہی مالدار ہو اسے سفر کے اندر غریب کہا گیا ہے۔ لہذا عرب ممالک میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو جو سفر کی حالت میں ہوتا ہے چاہے کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی پیسے والا ہو، لیکن جب وہ سفر کے اندر ہوتا ہے تو اسے غریب کہہ کر اس کے اوپر خصوصی مہربانی کی جاتی ہے اور اس کے اوپر التفات کیا جاتا ہے، اس کی خدمت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ غریب ہے، اپنے وطن سے دور آیا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہاں یہی بات ہے کہ اپنے وطن میں رہنے والا انسان امیر ہوا کرتا ہے، اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں غریب کا احترام کرنے کا خصوصی حکم دیا گیا۔ ہاں ایک خادمہ تھی معصوم علیہ السلام کی شیرین۔ شیرین کا قصہ آپ سب نے سن رکھا ہے۔ شیرین ہے مولا کی خادمہ، معصوم علیہ السلام کے گھر میں قرآن پڑھا کرتی ہیں، اور یہ وہ خاتون ہیں جو معصوم علیہ السلام کے گھر میں رہ کر قرآن پڑھ کے احکام سیکھ کر یہ گھر سے باہر آئی ہیں۔ اور جب یہ باہر آئیں تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایک وقت میں شام آئیں گے۔ یہ خاتون معظمہ بہت ہی زیادہ مالدار تھی، ان کا شوہر بہت ہی زیادہ مالدار تھا، محب اہل بیت علیہ السلام تھا۔ جب مولا سے سنا کہ ہم شام آئیں گے تو اتفاق سے ان کا بھی جانا شام کا ہی تھا، لہذا انہوں نے رستے میں مختلف انداز میں قافلے کے پڑاؤ کے لیے مختلف جگہوں پر لنگر خانے تعمیر کرا دیے تھے۔ اور جب سنا معصوم علیہ السلام نے کہ شام جا رہی ہیں تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی لٹے ہوئے قافلے کو دیکھنے کے لیے نہ آنا، اور اگر دیکھنا ہو جائے محبت و التفات کے ساتھ پیش آنا۔ اگر کوئی اجڑا ہوا قیدی قافلہ دیکھنا تو کوشش کرنا ان کی خدمت کرنا، انہیں پانی دے دینا، ان کو تمسخر کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ کبھی کسی غریب کو دیکھ کر ہنسنا نہیں ہے، کبھی کسی غریب کو دیکھ کر تماشا نہیں کرنا ہے، کبھی کسی غریب کو دیکھ کر اپنے چہرے پر تبسم نہیں لانا ہے۔ اس خاتون نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی۔ ایک وقت آیا، سنا کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ جا رہے ہیں۔ اس خاتون کو معلوم ہوا، خوشی ہوئی، کہنے لگی کہ مولا جب اس طرف آ رہے ہیں تو شاید میرے مولا کا شام کی طرف آنے کا وعدہ پورا ہونے لگا ہے، میرے مولا شام کی طرف آ رہے ہیں۔ اس خاتون نے خوشی منائی، اس نے طرح طرح کے کھانے تیار اور طرح طرح کی زینتیں جمع کرنا شروع کی کہ میرے مولا شام بھی آئیں گے، اب میں مولا کی خدمت کروں گی۔ اس خاتون کو یہ خبر ملی کہ میرے مولا شام کے بجائے کربلا چلے گئے ہیں۔ میرے مولا جب کربلا گئے ہیں، اس خاتون نے سنا ہوا تھا کربلا کی سرزمین کے بارے میں کہ مولا کو ان کے جد نے فرمایا تھا میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ کہنے لگی میرے مولا نے کہا تھا کہ میں شام ضرور آؤں گا، تو میرے مولا پہلے شام آئیں گے بعد میں شہید ہوں گے، اگر شہید ہونا بھی ہوا میرے مولا پر میری جان قربان ہو جائے۔ یہ خاتون یہ معظمہ انتظار کرتی رہی۔ ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ شام کے بازار سجا دیے جائیں، شام کے بازار سجا دیے جائیں، شام کے دروازے پر ڈھول تاشے بجانے والوں کو جمع کر دیا جائے۔ پھر اعلان سنا شام کے دروازے پر ناچنے والیوں کو جمع کر دیا جائے، شام کے دروازے کے اوپر پھول بکھیر دیے جائیں، شام کے دروازے پر روشنی کے کمکمے جلا دیے جائیں۔ یہ خاتون سن رہی تھی، پھر سنا کہ کیوں یہ کام ہو رہے ہیں، پتہ چلا کوئی لٹا ہوا قافلہ آیا ہے جس نے
یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، انہیں شہید کر دیا گیا ہے، انہیں مار دیا گیا ہے، ان کے اہل عیال کو لوٹ کر یہاں پر لایا جا رہا ہے۔ اس خاتون نے جب یہ سنا اس کا دل بھر آیا، کہنے لگی میرے مولا نے فرمایا تھا کسی کا بھی تماشا نہیں کرنا ہے، جب لٹا ہوا قافلہ دیکھنا تو ان پر ہنسنا نہیں ہے، تبسم نہیں کرنا ہے، ان کے تماشا نہیں کرنا ہے، ان کا مضحکہ نہیں اڑانا ہے، غریب پر الفت اور رحمت سے پیش آنا ہے، ان سے مہربانی کرنی ہے۔ اس خاتون نے سنا، دروازہ کھول دیا گیا ہے، ناچنے والیاں ناچنا شروع ہو گئی ہیں، لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ اس خاتون نے سنا کہ ان کے آگے ایک سر ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس خاتون کا جی بھر آیا، کہنے لگی ہو نہ ہو کوئی مقدس قافلہ نظر آتا ہے، لوگ کیوں ہنس رہے ہیں، لوگ کیوں خوشیاں منا رہے ہیں، یقیناً یہ مقدس لوگ نظر آتے ہیں۔ اس خاتون نے دیکھا، باہر آ کر دیکھا، آنکھیں دیکھتی رہ گئی، ایسا روشن چہرہ نیزے کے اوپر سوار ہے۔ اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، دیکھ کر کہتی ہے اے سوار، اے نیزے کے سوار، بتا تو کون ہے؟ تیرے چہرے کے اوپر ایسا نور نظر آتا ہے کہ آنکھیں چندھیائی جاتی ہیں، دن کا وقت ہے، سورج تیرے سامنے ماند نظر آتا ہے۔ اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دیکھتی ہے اور بھی نیزوں پر سر سوار ہیں، اور بھی نیزوں پر سر سوار ہیں۔ ایک نیزے کے اوپر جوان کا سر دیکھا، ایک نیزے پر بچے کا سر دیکھا، ایک نیزے کے اوپر نوجوان کا سر دیکھا، دیکھ کر ماتم کرنے لگی، کہنے لگی بڑوں کا تو کوئی جرم ہو سکتا ہے، اس بچے کا کیا جرم ہو گیا؟ ایک مرتبہ دیکھا، پیچھے سے ایک معظمہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کہتی ہے اے شیرین، تجھے کہا نہیں گیا تھا کہ قیدیوں کا تماشا نہ کرنا؟ یہ خاتون کہتی ہے مجھے کہا گیا تھا، لیکن میں تماشا کرنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں تو اس لیے آئی ہوں غریبوں کو دیکھ کر ان کی کوئی مدد کر دوں، میں ان کی مدد کر دوں تاکہ ان کی کوئی حاجت ہو تو پوری کر دوں۔ معصومہ کی بات سن کے اس خاتون نے کہا مجھے کہا تھا میرے مولا نے اگر کوئی لٹا ہوا قافلہ آئے پانی کا تقاضا کرے تو پانی دے دینا، اگر بھوکا دیکھو تو ان کا کھانا مہیا کر دینا۔ میری معظمہ نے سنا، کہنے لگی نہ ہمیں کھانا چاہیے نہ ہمیں پانی چاہیے، ہمیں جو چیز چاہیے ہر چوک کے اوپر، ہر چوراہے کے اوپر ہم مانگتے ہیں، ہمیں جیسے ہی ملتی ہے لوگ نیزوں سے اتار لیتے ہیں۔ رونے لگی، کہنے لگی کیسے بدکماش لوگ ہیں، کیسے برے لوگ ہیں جو آپ کے اوپر رحم کرنے والوں کی دی ہوئی چیزیں بھی چھین لیتے ہیں۔ معصومہ کہتی ہیں ہاں ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں۔ کہنے لگی بی بی اگر ہم قربان بھی ہو جائے تو ہم ضرور لا کر دیں گے آپ کو۔ بی بی نے کہا کہ اگر کر سکتی ہو تو ہمیں چادریں لا کر دے دو۔ کہنے لگی ابھی لے کر آتی ہوں۔ میری معصومہ کو اس خاتون نے چادریں لا کر دی، ابھی آخری سر پہ چادر پہنچ رہی تھی کہ پہلے سر سے چادر اتاری جانے لگی۔ بی بی پکار کر کہتی ہے اے شیرین تو ہمیں پہچان نہیں سکی؟ کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ میرا نام بھی جانتی ہے، ہمیں جانتی ہے، ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ جانتی نہیں ہو کیا؟ کہتی ہے ہاں اے شیرین، تم کس طریقے سے پہچانو گے؟ یہ پورے کوفے والے ہمیں نہ پہچان سکے، تم ہمیں اس حال میں کیسے پہچانو گی؟ رونے لگی، کہنے لگی اے مخدرہ ہمیں جانتی ہو، اگر ہم سے پہچان میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہم سے درگزر کیجئے گا۔ کہنے لگی کہ اے مخدرہ اپنا تعارف کرائیے۔ کہنے لگی جسے اپنا تعارف کراتی ہوں پتھر مارتے ہیں۔ کہنے لگی آپ کون ہے؟ کہنے لگی میں زینب بنت علی، حسین کو شہید کرا کے بازار میں آ گئی، جوان بوڑھے سب میرے مارے گئے، بازار میں مجھے دیار پھرایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم عجل لولیک الفرج۔
حسين